ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، آخر بن گیا رکیب جو تھا رازداں اپنا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے آج ایک اتنا بڑا راز بتائیں، خود انہوں نے یہ فاش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جناب، یہ جو تحریک عدم میں اعتماد پیش ہوئی تھی عمران خان کی گورنمنٹ کے واسطے، اس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور جنرل باجوہ موجود تھے۔ اب ان کی اس بات نے جہاں اسٹیبلشمنٹ پہ ایک بہت بڑے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ پہ بلکہ ملکی تمام اداروں پہ انہوں نے بڑے سنگین سوالات کو جنم دے دیا ان کی اس بات نے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب، جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا، اور جنرل فیض حمید نے انہیں مل کر کے یہ کہا کہ جو بھی کرنا ہے سسٹم کے اندر یعنی اسمبلیز کے اندر بیٹھ کر کے کرنا ہے۔ اور پی ڈی ایم کی سربراہی تو مولانا صاحب نے خود لے رکھی تھی، تو مولانا صاحب تب نہیں بولے، یہ تو خیر بعد کی بات ہے۔ اب پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اشارتاً یہ بات کی کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں اشارتاً ان کا یہ مبہم سا ایک اشارہ تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے فیور کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ لگتا ہے تو پھر 9 مئی کا بیانیہ تو ختم ہو گیا۔ اب یہ بہت ہی سنگین قسم کے ریزرویشنز ہیں اسٹیبلشمنٹ پر بھی، اور نہ صرف اسٹیبلشمنٹ پہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں تمام اداروں پر، کیونکہ اگر 9 مئی کا جو واقعات ہیں، جو سانحہ ہے، وہ صرف اگر بیانیہ پہ محمول کیا جائے تو کیا اس کا بیانیہ بنایا گیا تھا؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور اب اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑیے اور دوسرے اداروں کو دیکھیے، 9 مئی سے پہلے یا تحریک عدم اعتماد سے پہلے چھوٹی چھوٹی لفظی گولہ باری تھی، یا چلیں جی تحریک عدم اعتماد سے پہلے تھوڑی سی کافی درمیانے درجے کی لفظی گولہ باری تھی پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور اداروں کے درمیان، مگر اتنی کشیدگی نہیں تھی، اور راوی سب چین ہی لکھ رہا تھا۔ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد ہوتا ہے پھر 9 مئی ہوتا ہے، جس کو مولانا فضل الرحمان بیانیہ کہہ رہے ہیں، اس کے فوراً بعد تمام کیسز کی بہتات ہو جاتی ہے، تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، لیڈران کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، ان پہ کیسز بنتے ہیں، ٹرائل ہوتا ہے، اس میں ثابت ہوتے ہیں ان پہ جرم، مگر مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیانیہ ہے۔ اور یہ صرف اگر یہ ٹرانسپیرنٹ لگتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو تو پھر وہ تو بیانیہ ختم ہو گیا، تو کیا یہ ایک بیانیہ تھا؟ اور اب اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑیے تو کیا یہ تمام جو کیسز ہوئے پھر دوران عدت نکاح اور توشہ خانہ، یہ تمام ہمارے عدالتی نظام پہ بھی ایک سنگین قسم کے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ مولانا صاحب کا یہ بات، یہ اشارہ کنایا کہ یہ تمام چیزیں تو پھر تحریک عدم اعتماد کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہوتی ہیں، تو کیا پھر ہماری عدالتیں بھی ایک بیانیہ بنا رہی تھیں، نہ کہ یہ میرٹ پہ یہ سب کام ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ان کے بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف؟ تو کیا ہماری عدالتیں بھی کوئی بیانیہ بنانے میں ملوث تھیں؟ یہ بڑے سنگین سوالات ہیں، اور تمام ہمارے ادارے، اینٹی کرپشن، ایف آئی اے، کیا کیونکہ اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد سے پہلے تو تمام چیزیں سموتھلی چلتی نظر آ رہی تھیں، بلکہ تھوڑی دیر پیچھے جائیے تو ایک پیج بھی تھا، اور ایک پیج صرف اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بلکہ تمام اداروں سے تھا پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو نو کانفیڈنس کے کامیاب ہونے کے بعد تمام ادارے، ایف آئی، اینٹی کرپشن، نیب اور عدالتیں، تمام کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف معطوب ٹھہرتی ہے۔ تو یہ جو اشارہ کر رہے ہیں
کہ اشارتاً کنایتاً مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں اور ببانگ دوہل کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض حمید نے وہ نو کانفیڈنس کو کامیاب کروایا اور پی ٹی آئی اس کا اسٹیئرنگ ویل تھامے ہوئی تھی۔ اور آج کے الیکشن کا جو نظر آتا ہے وہ تو یہ نظر آتا ہے کہ نواز شریف کو جناب سپورٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو نریٹ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، تو اس کے درمیان میں جو سب کچھ ہوا ہے وہ کسی بھی وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں، اس نے تو تمام اداروں کے بشمول عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کے کردار پر بھی سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ کیا اب ہمارے تمام اعلیٰ ادارے، مقتدر ادارے بشمول جناب اسٹیبلشمنٹ آئی ایس پی آر کو آ کر کے، جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کیا پاکستان کے عوام کے سامنے، کیا ان کو آ کر کے اپنی پوزیشن کو واضح نہیں کرنا چاہیے؟ اور کیا ہمارے تمام عدالتی سٹرکچر کو اور اعلیٰ عدلیہ کو مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کا نوٹس نہیں لینا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو؟ اور جو کوسچن مارکس ریز ہو گئے ہیں مولانا کے سٹیٹمنٹ کے بعد کہ وہ تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کہنے پہ وہ کروائی گئی، تو یہ اور اس کے بعد جو تمام ادارے اور عدلیہ کیسز ٹیک اپ کرتے ہیں، کیا یہ ان پر ایک سوالیہ نشان نہیں؟ کیا پھر یہ بھی ایک بیانیہ تھا؟ کیا عدلیہ کو اس بیان کا نوٹس لے کے اپنی پوزیشن واضح نہیں کرنی چاہیے اور مولانا سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ اس میں کیا صداقت ہے اور کیا دروغ گوئی ہے، یا یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے؟ اور اس سے بڑھ کے خطرناک ترین بات کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میری گورنمنٹ کو تو اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے کہنے پہ گرایا ہے، تو کیا خاکم بدہن اور چھوٹا منہ اور بڑی بات، تو کیا یہ اشارتاً کنایتاً یہ بات مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مقتدر حلقے یا مقتدر ادارے یہ امریکہ کے کہنے پہ چل رہے ہیں؟ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ اگر یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے تو اس کو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے جناب پنجرے میں مقید کیا جائے اور باور کروایا جائے مولانا صاحب سے۔ اور اگر یہ ایسا نہیں ہے تو اعلیٰ عدلیہ سمیت تمام مقتدر حلقوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کی تحقیقات اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے عوام الناس کو بتانا چاہیے، چونکہ یہ ایک بڑی ہی سنگین بات ہے کہ کل جو آدمی کہہ رہا تھا کہ میری گورنمنٹ کو امریکہ کے کہنے پہ گرایا جا رہا ہے، آج اس کا ایک ایلائی جمعیت علماء اسلام کے ضمن میں سامنے آیا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بصیرت اور سیاسی بالیدگی سے انکار تو کسی کو نہیں، ہاں ان کے نظریات سے، ان کے پارٹی کے نظریات سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، مگر وہ ایک سیزن پولیٹیشن ہیں، اس سے انکار کسی کو نہیں۔ اور آج وہ اتنے سنگین سوالات اٹھا رہے ہیں، ان کے جوابات دینے کے لیے اداروں کو بھی اور اعلیٰ عدلیہ کو بالخصوص سامنے آنا چاہیے اور اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔